امیر اہل سنت سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھنے کو ملی جس میں یہ لکھا تھا بس قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، باقی قربانی کرنے والا جھوٹا، دھوکے باز، فراڈی، منافق، سود خور جیسا بھی ہو چلے گا، تھوڑا نہیں پورا سوچیں۔ امیر اہل سنت اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، لیکن قربانی جو کر رہا ہے جس پر واجب ہے، اور یہ عیوب جو گنوائے گئے سوشل میڈیا کی پوسٹ پر یہ سمجھانے کے لیے، لیکن یہ کہ اگر قربانی نہ کرتا تو ایک عیب اس کا بڑھ جاتا، تو اس نے قربانی کی تو ایک عیب سے خود کو بچا لیا، لیکن باقی جو عیوب جو بیان کیے گئے نا اس کو ان سے بھی نکلنا ہوگا، اور قربانی کے ذریعے اس سے کہ یار میں نے قربانی کی، لاکھ یا ہزاروں یا لاکھوں روپے خرچہ کر کے اتنی بڑی قربانی دی میں نے، تو کچھ نفس کے تقاضوں کی بھی قربانی دے دوں، اور یہ عیوب جو نفس جو کروا رہا ہے، یہ گناہ کروا رہا ہے، میں ان سے بھی جان چھڑا لوں اور سچی پکی توبہ کر کے ان سے نکل آئے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی پوسٹیں چوٹ کرنے کے لیے اور کچھ مطلب کہ ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے شاید بنائی جاتی ہیں، تو بعض اوقات تو یہ ایک ایسا تاثر بھی اچھا جاتا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یار اب اتنا اچھا کام کرنے جا رہے ہو تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی تو پاک کرو۔ تو اگر نیت میں اچھائی ہے، نیت میں خیر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نیت میں خدا نہ خواستہ کوئی فساد چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ بعض لوگ قربانی کے جانور کے تعلق سے یہ فساد یا اس طرح کی باطل گفتگو کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ کرتے ہیں لوگ کہ قربانی کا جانور لینے کے بجائے یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، خود کو کریں نہ مخلوق کی یہ کریں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات دیکھنے کو سننے کو تو ایسی لگتی ہے کہ وہ ایک اس کو کہتے ہیں جذباتیت کے ساتھ لوگوں کے جذبات سے کھیلنا، کہ بات ایسی ایموشنل کریں گے کہ جذبات ابھارتے ہیں، مگر پیچھے جو نیت ہوتی ہے، جو ارادہ ہوتا ہے، وہ باطل چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، اس کی جو بھی نیت ہو، ہم نے دین کی بات کی، آخرت کی بات کی۔ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ محمد۔